کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ آؤ ترکی اور سیریا کے زلزلے کے تناظر میں ہم دیکھیں زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، تو ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت نے بھی جو ہے وہ روایت لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، پہلے وہ کوٹ کر دوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان زمین کی نسیں ہوتی ہے، زمین کی رگیں ہوتی ہے، زمین کی شریانیں ہوتی ہے، جس طریقے سے انسان کے جسم میں شریانیں ہیں، جس طریقے سے انسان کے جسم میں رگیں ہیں، اسی طریقے سے زمین کی بھی رگیں ہیں، اور یہ ساری رگیں ایک جو ہے وہ پہاڑ کی طرف بڑھتی ہے اور ایک پہاڑ کے اندر سمٹ آتی ہے اور اس کو کوہ قاف کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ ساری رگوں کو کھڑا فرشتہ سمیٹ کر کے موجود ہے، اس کے ہاتھوں میں یہ رگیں ہیں، زمین کی رگیں، زمین کی شریانیں اس فرشتے کے ہاتھ میں ہیں۔ جب بھی کسی زمین کے خطے پر، جب بھی کسی زمین کے حصے پر ظلم ہوتا ہے، پاپ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، زنا اور بدکاری ہوتی ہے، شراب عام ہو جاتا ہے، سود عام ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، زمین کے جس حصے پر گناہ اور جرائم عام ہو جاتے ہیں، پھر قدرت کی طرف سے حکم ہوتا ہے زمین کی اس رگ کو پکڑ کر کے حرکت دے دو، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ سونے سے بھی پاک ہے، اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے، اللہ تمہارے جرائم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ نس پکڑ کر، وہ رگ پکڑ کر فرشتہ حرکت دیتا ہے تو زمین پر زلزلے کے جھٹکے نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں، پتا چلا جب زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جب زمین پر ظلم کیا جاتا ہے، جب زمین پر حرام کام کیے جاتے ہیں، جب زمین پر اللہ اکبر نوب تال میں کمی کی جاتی ہے، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں اور مجرموں کی وجہ سے بے گناہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ جرائم ہمارے اندر نہیں؟ ایک مرتبہ ام المومنین امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں، لیکن محدثین نے اس حدیث کی سند پر جرح بھی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض محدثین نے جرح کی، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، لیکن میں امام حاکم کی جو ہے وہ صحت کی بات کو سامنے رکھ کر بالکل نصیحت کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جوان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آیا۔ کون عائشہ صدیقہ؟ مفتی چار ملت۔ کون عائشہ صدیقہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو۔ کون عائشہ صدیقہ؟ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین جس کے شاگرد ہو۔ ان سے پوچھا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ چہرہ پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ زلزلہ آنے کی وجہ اتنی نازک بیان کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیک گراؤنڈ حدیث کا یہی بیان کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کو بیان نہیں فرمایا، یعنی جب اس نے سوال کیا تو چہرہ پھیر لیا۔ لیکن اللہ اکبر، پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا امی جان آپ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت ام المومنین نے ان کو جواب دیا، حضرت عبداللہ کو جواب دیا، عبداللہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے جب عورتیں اس نیت سے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے حسن کے فریب میں مبتلا ہو جائیں، ان کی طرف راغب ہو۔ خوشبو لگا کر کے عورتیں اپنے گھروں سے اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہو۔ پھر اس وقت زلزلے آتے ہیں جب عورتیں نامحرم اور مردوں کے سامنے، جب عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہونے لگتی ہے، زنا کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے جسم کو پیش کرنے لگتی ہے، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی آگے اور بھی روایتیں پڑھی جائے گی اگر وقت رہا تو، جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں گفتگو مکمل کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری بہن بیٹیاں آج گھروں سے عطر لگا کر نہیں نکل رہی ہے، خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے، پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے، خوبصورت بن کر کے
نہیں نکل رہی ہے, میک اپ کر کے نہیں نکل رہی ہے. آج اللہ اکبر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا, شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, صرف داڑھی رکھنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے, صرف 5 وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائل تک نہیں پہنچا سکتی, سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا. اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں. ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا, کسی کو نماز آسان پڑی اس نے نماز اٹھا لیا, کسی کے چہرے پہ داڑھی آسان پڑ گئی اس نے داڑھی رکھ لی, کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا اس نے ٹوپی پہن لی. یاد رکھنا دین کو رسومات بنانے والوں, یہ رسمی عبادتیں نجات کے سائل تک نہ لے جائے گی. میرے نبی نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین. نعرہ تکبیر. آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے, آخرت متقیوں کے لیے ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگوں کے سامنے ٹوپیاں پہنے, نمازیں پڑھے, روزے رکھے, نیک عمل کرے, اور جو تنہائی کے اندر پاپ اور گناہ کرے, اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا. خدا کو ایسی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. میرا اللہ حاجت اور ضرورت سے پاک ہے, اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں.